الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کلاس کے اس وائس کے اندر انشاءاللہ ہم اللہ پاک کی توفیق سے پیارے سرتاج رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مکی دور ہے، آپ کی حیات طیبہ کا جو ابتدائی دور ہے نبوت سے پہلے، اس کے چند اہم واقعات، ان کا خلاصہ بیان کریں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی نازل فرمائی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے حبیب چادر میں لپٹ کے آرام کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، شرک سے ڈرائیے، شرک کے انجام سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور توحید کی دعوت دیجیے۔ تو اس حکم کے ملنے کے بعد آپ نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور نبوت کے جو ابتدائی 3 سال ہیں آپ نے اس کے اندر اس دعوت کو پوشیدہ رکھا، اعلانیہ نہیں کرتے تھے آپ، ایک ایک کے پاس جا کے فردن فردن چپکے سے دعوت دیتے تھے، کیونکہ حالات موافق نہیں تھے اور قریش کی مشرکین مکہ کی سخت مخالفت تھی۔ اس وجہ سے ابتدائی دور میں آپ نے اپنی اس توحید کی دعوت کو اعلانیہ طور پہ نہیں دیا، بلکہ ایک ایک کے پاس جا کے آپ پوشیدہ طور پہ الگ الگ سب کے پاس جا کے دعوت دیتے تھے۔ تو اس دور کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سب سے پہلے تو جیسے ہی وحی نازل ہوئی، آپ کو نبوت و رسالت عطا ہوئی، تو آپ کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے سب سے پہلے اس کے دعوت کو لبیک کہا اور مسلمان ہو گئیں، اسلام قبول کر لیا۔ توحید کی دعوت کو اپنانے والے اس کے بعد مردوں کے اندر سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، بچوں کے اندر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد چند اور عظیم صحابہ جن کے نام ہمیں ملتے ہیں، جو سابقون الاولون میں سے ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اس عظیم شرف کو، صحابیت کو اپنانے والے، اللہ کی توحید کو قبول کرنے والے، ان کے اندر سب سے پہلے ہم جو نام ملتے ہیں چند صحابہ کے، سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زید بن ہادی، سیدنا عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن جرہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ یہ چند نام ملتے ہیں جو جلیل القدر صحابہ کے مشہور نام ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ سابقون الاولون ہیں۔ تو اس دور کے اندر جو نبوت کا ابتدائی دور تھا، حکم کیا تھا؟ اللہ کی دعوت کو، یعنی توحید کی دعوت کو قبول کرو، شرک سے بچو، توحید کو اختیار کرو اور شرک سے بچو۔ ساتھ میں بس 2 وقت کی نماز کا حکم تھا، کیونکہ نماز ایمان کے ساتھ ہے، توحید کا ایک حصہ ہے، نماز کے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی توحید نہیں ہے۔ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا عملی اظہار جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ جو توحید ہے، توحید ثابت کیسے ہوگی کہ ہم شرک سے بری ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں؟ اس کا پتہ اسی طرح چلے گا کہ ہم اللہ کے آگے رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے، تو یہ ہماری عملی طور پہ توحید ہے۔ یہ نماز توحید کا عملی ثبوت ہے، پریکٹیکل ہے۔ نماز کے بغیر کوئی توحید ہماری معتبر نہیں ہوتی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا اس شخص کے لیے جس کے پاس نماز نہیں ہوگی۔ تو ابتدائی دور میں بھی ابھی تک نماز کے باقاعدہ احکامات نازل نہیں ہوئے، 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی، کیونکہ 5 وقتہ نماز اور اس کے باقاعدہ احکامات یہ تو معراج کی رات جو ہے آپ کو عطا ہوئے سدرۃ المنتہا پر۔ لیکن ابھی تک صرف توحید کی دعوت تھی اور نماز کا حکم تھا۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور 2 وقت دن میں، یعنی 2 رکعتیں دن میں اور 2 رکعتیں شام میں یا رات میں کسی وقت نماز کا حکم ملا، صبح شام 2 رکعتیں بس۔ اس کے لیے نہ باقاعدہ کوئی اذان ابھی تک مشروع ہوئی تھی، نہ اذان، اقامت، نہ جماعت، یہ سارے احکامات بعد میں نازل ہوئے۔ ابھی تو جو چند صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اللہ کی توحید کو اختیار کر لیا تھا، وہ چپکے سے نماز ادا کرتے تھے، اعلانیہ بھی نہیں کرتے تھے، سب کے سامنے بھی نہیں کرتے تھے، پوشیدہ طور پر، کیونکہ
حالات موافق نہیں تھے، سخت مخالفت اور دشمنی تھی، عداوت تھی، اس وجہ سے اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہیں کر پاتے تھے اور نماز بھی چپکے سے ادا کرتے تھے۔ بعد میں پھر دیگر احکامات نماز کے مکمل ہوئے، جب 5 نمازیں معراج کے موقع پہ ملیں اور پھر ہجرت کے بعد جو ہے پھر جماعت اور جمعے کے احکامات، اذان وغیرہ، یہ سارے احکامات بعد میں ہجرت کے بعد نازل ہوئے۔ تو ابھی صرف توحید کی دعوت تھی، توحید قبول کرو، شرک سے بچو، بتوں کی نجاست، شرک کی گندگی سے بچو، اپنے آپ کو پاک و صاف کرو، نفس کی پاکیزگی حاصل کرو، دلوں کی صفائی کرو، اور صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرو، مکارم اخلاق کے اوپر توجہ دو، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بناؤ، اور عقیدہ آخرت، اس بات کے اوپر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی موت دے گا، پھر دوبارہ سے زندہ کرے گا، حساب لے گا، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان رکھو۔ تو مکی دور میں یہی دعوت تھی بس۔ 3 سال گزرے اس دعوت کو دیتے ہوئے، اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو پھر آپ نے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، انہیں توحید کی دعوت دی، شرک سے ڈرایا، اللہ کی طرف بلایا۔ تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، سب سے پہلے اس نے مخالفت کی، کنکر پھینکے آپ کے اوپر، مذاق اڑایا اور استہزاء کیا اور لوگوں کو روکا، یہ دعوت کو سننے سے ہی روکنے لگا وہ۔ اسی طرح سب لوگ مخالف ہو گئے، دشمنی کے اوپر آمادہ ہو گئے، طرح طرح سے ستانے لگے، اذیتیں دینے لگے۔ تو بہرحال آپ اپنی پوری کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، لیکن چند صحابہ جو اسلام جو قبول کرتے تھے، ان کو طرح طرح سے ستایا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، ایذائیں دی جاتی تھی، تشدد کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ہر طرح سے ستایا جاتا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ تو نبوت کے 5ویں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اختیار دیا کہ جو چاہتے ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں، کیونکہ حبشہ کے اندر ایک بہت اچھا بادشاہ تھا نجاشی، وہ عیسائی تھا لیکن انصاف پسند تھا اور کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا تھا۔ بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی، اس کا جنازہ بھی، غائبانہ جنازہ بھی ادا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کا غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمایا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اس کے بعد حالات بہت ہی خراب تھے، پریشانیوں کا دور تھا، مصیبتیں، دشمنی، عداوت، مخالفت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے چچا سیدہ حمزہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، اسلام کو کچھ تقویت، طاقت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم، عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، جس سے مسلمانوں کو اور خوشی ہوئی اور مسلمان اعلانیہ نماز ادا کرنے لگے، انہیں تقویت حاصل ہوئی۔ ان دونوں صحابہ کے، سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان کے قبول اسلام سے مشرکین کے اوپر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان کی صفوں کے اندر جو ہے نا وہ صف ماتم بچھ گئی، رونے پیٹنے لگے، کیونکہ یہ 2 عظیم صحابہ بڑے جلیل القدر تھے، طاقت والے تھے، جرت والے، ہمت والے تھے، تو ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو کچھ تقویت حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ دعوت تو رک نہیں رہی ہے توحید کی، تو انہوں نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لالچ دینا شروع کیا، نعوذ باللہ، کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکے کا، پورے ہمارے اس علاقے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ بادشاہت قبول کر لیں ہماری طرف سے، دولت اگر آپ کو چاہیے ہم دولت کے انبار اکٹھے کر کے آپ کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر آپ کسی خوبصورت حسب نسب والی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں جس سے آپ چاہیں، اور طرح طرح سے جو ہے نا وہ پرکشش جو ہے نا وہ ترغیبات دینے لگے، بس آپ اس توحید کی دعوت سے رک جائیں۔ جب آپ نے ان کی باتوں کے اوپر التفات نہیں کیا، توحید کی دعوت دیتے رہے، پھر یہ سودے بازیاں لے کے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے، کیونکہ ابو طالب آپ کی حمایت کرتے تھے، تو ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو آپ کے بتیجے کی جگہ ایک اور خوبصورت اور بانکا سجیلا جو ہے، اچھا جو ہے لڑکا دے دیتے ہیں، اپنے بتیجے کو ہمارے حوالے کر دے، ہم اسے قتل کر دیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو رقم بھی دیں گے، دیت بھی ادا کریں گے، اور آپ کو ایک اور لڑکا دیتے ہیں، آپ اسے بیٹا بنا لیں۔
تو عجیب عجیب قسم کی سودے بازیاں کرنے لگے۔ بہرحال جب ہر طرف سے ناکامی ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک بہت خوفناک منصوبہ بنایا کہ سب مل کے ان لوگوں کا ایک سماجی مقاطعہ کرتے ہیں، سوشل بائیکاٹ۔ کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں کریں گے، رشتے ناطے نہیں کریں گے، تعلقات نہیں بنائیں گے، کوئی دوستی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ نہ کوئی سامان خریدیں گے، نہ بیچیں گے، نہ تجارت، نہ لین دین، نہ کوئی بات چیت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس سوشل بائیکاٹ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی، کھانے پینے کی بھی تنگی ہو گئی، حتیٰ کہ مسلمان ایک شعب ابی طالب گھاٹی کے اندر محصور ہو کے رہ گئے، اور 3 سال تک جو ہے یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ اور 7ویں سال یہ شروع ہوا تھا نبوت کے، 10ویں سال اللہ کی رحمت سے یہ ختم ہوا، اور مسلمان جو ہے پھر باہر آئے۔ جو ایک معاہدہ لکھا گیا تھا اس بائیکاٹ کے لیے، اسے دیمک نے اللہ کے حکم سے اسے کھا کے ختم کر دیا، اور مسلمان پھر بائیکاٹ ختم ہوا، باہر آ گئے۔ نبوت کا جو 10واں سال تھا، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس سال کچھ ایسے واقعات ہوئے، کچھ ایسے حالات ہوئے کہ آپ کو شدید تکلیفیں ہوئی، شدید مصائب اور غم اور حزن کا جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ اس سال سب سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، اسلام قبول نہیں کیا، اس بات کا غم، انتقال ہو گیا اس بات کا غم، اسلام کے بغیر چلے گئے۔ اور ابو طالب کی وفات کے بعد جو مشرکین مکہ تھے مزید دلیر ہو گئے، کیوں ابو طالب تو ایک ڈھال کی طرح آپ کے آگے رکے ہوئے تھے، ان کو جو ہے نا وہ روکتے تھے اور آپ کا دفاع کرتے تھے، آپ کی حمایت کرتے تھے۔ لیکن ابو طالب کے بعد وہ لوگ اپنے جو ہے دشمنی کے اندر مزید جو ہے انہوں نے اضافہ کر دیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد دوسرا صدمہ آپ کو اٹھانا پڑا۔ ام المومنین سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی پیاری زوجہ محترمہ جن سے آپ بہت محبت فرماتے تھے، جو ہمیشہ آپ کا خیال رکھتی تھی، اسلام کے لیے بڑی انہوں نے قربانیاں دیں، بہت اسلام کا ساتھ دیا، بڑی خدمات ہیں ان کے اسلام کے لیے۔ تو ام المومنین سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ ایک اور غم آپ کو یہ ہوا کہ نبوت کے 10ویں سال ذی القعدہ کے مہینے میں جب آپ نے دیکھا کہ مکے والے اسلام قبول نہیں کر رہے، تو آپ طائف کا سفر کیا، آپ نے طائف تشریف لے گئے، اس امید پر کہ شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، مگر انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، سخت مخالفت کی، دشمنی کی، اور طائف کے آوارہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، پتھر مارے، آپ زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے وہ جوتا مبارک وہ خون سے بھر گیا، آپ کو شدید جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی۔ تو طائف کے سفر میں آپ کو بہت جو ہے وہ درد ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد کے جو کچھ اہم واقعات وہ یہ ہیں کہ جنات آتے ہیں آپ کی خدمت میں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ 2 وفد آتے ہیں مختلف اوقات میں جنات کے، آپ سے قرآن سیکھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، پھر اپنی قوم کے اندر جنات کے اندر وہ داعی بن کے لے جاتے ہیں آپ کی طرف سے۔ اس کے بعد ایک عظیم معجزہ آپ کو عطا ہوتا ہے۔ مکے کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ تو یہ اس کا تذکرہ قرآن پاک کے سورہ قمر کے اندر موجود ہے۔ اقترب الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت نزدیک آ گئی اور چاند جو ہے وہ 2 حصوں کے اندر بٹ گیا۔ تو آپ نے اپنی انگلی مبارک اللہ کے حکم سے جو ہے وہ چاند کی طرف اشارہ کیا، اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے آپ کو ایک عظیم نشانی، عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 پہاڑوں پہ الگ الگ 2 حصے، اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خود مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیں۔ جب اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی، یہ معجزہ آپ کو عطا کیا، اب کہنے لگے یہ تو جادوگر ہیں، انہوں نے ہمارے پر جادو کر دیا۔ بدبخت پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے اور اس کو جادو قرار دیا۔ اس کے بعد آپ کو اسراء و معراج کرائی گئی، آپ کو ایک سفر کرایا گیا، آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے سفر کر کے گئے، اور وہاں آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، آپ امام الانبیاء ہیں۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر ہوئی، آسمانوں تک آپ گئے، سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے، اور آپ کو نماز کی جو ہے نا وہ تحفتاً نماز کے احکامات نازل ہوئے، نماز ملی بطور تحفہ، 50 نمازیں تھیں، پھر کم ہو کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 5 رہ گئیں، پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں نے اپنے پاس یہ فیصلہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت کے اوپر یہ نمازیں 5 ہوں گی، ہیں یہ 50، لیکن اب امت 5 ادا کرے گی، ان کو 50 کا ثواب ملے گا۔
اسی طریقے سے آپ کو ایک اور تحفہ ملا سورہ بقرہ کے آخری کی دو آیتیں سدرۃ المنتہا پہ، اور تیسرا تحفہ ملا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو کبیرہ گناہ گار بھی ہوں گے، اگر انہوں نے توحید کو قبول کیا ہے، شرک نہیں کیا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے گناہوں کو ایک نہ ایک دن اللہ اپنی مشیت سے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، عظیم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی گئیں، آپ نے بہت سارے مشاہدات کیے سفر کے اندر۔ اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو یہ اسراء و معراج در حقیقت یہ ایک پیش قدمی تھی، آپ کو بتایا تھا، ایک نشانی آپ کو بتانی تھی کہ اب آپ کا اگلا زندگی کا اگلا جو دعوت کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، جس میں ہجرت ہے، اور ہجرت کے بعد اسلام کو غلبہ ملنا ہے، اسلامی ریاست کا نفاذ ہونا ہے، اسلامی ریاست کے تمام قوانین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گے، اور دین کی تکمیل ہوگی، دین مکمل ہوگا، دین غالب آئے گا۔ تو یہ اس کے لیے ایک پیش قدمی کے طور پہ آپ کو جو ہے یہ نشانی کے طور پہ یہ اسراء معراج کا جو ہے یہ سفر کرایا گیا۔ اس سفر سے واپسی کے بعد آپ نے پھر مختلف قبائل کو دعوتیں دینی شروع کی، دوبارہ سے جو ہے نا الگ الگ قبیلوں کے پاس آپ جاتے اور قبیلوں کے پاس جا کے ان کو دعوتیں دیتے، یعنی مکے کے علاوہ ارد گرد جو قبائل آباد تھے ان کو آپ دعوتیں دیتے۔ اسی طریقے سے وہاں جب حج کے مہینے آتے تو مختلف علاقوں سے، مختلف لوگ حصوں سے جو ہے نا وہ حاجی آتے مناسک کی ادائیگی کے لیے، اور اس زمانے کے اندر حج کے دنوں میں 3 بازار لگا کرتے تھے، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز۔ تو یہ حج کے دوران یہ بازار لگتے تھے، لوگ یہاں خرید و فروخت بھی کرتے، تجارتیں بھی کرتے اور حج کے مناسک بھی ادا کرتے۔ تو آپ ان بازاروں میں بھی جاتے، لوگوں کو دعوت دیتے، حاجیوں کے خیموں میں جاتے، ان کو دعوت دیتے۔ اس طریقے سے یہ جو توحید کی دعوت تھی یہ مکے کے باہر پہنچنے لگی، مکے کے باہر پہنچنے لگی، اور یثرب کے اندر جو جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، پہلے اس کا نام یثرب تھا، وہاں اوس اور خزرج ان کے لوگ آباد تھے، یہ لوگ آتے تھے حج کے لیے حج کے دنوں میں، تو ان تک توحید کی دعوت گئی، مکے کے باہر قبیلوں کے اندر توحید کی دعوت گئی، لا الہ الا اللہ کی پکار گئی، اور ان لوگوں نے پھر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے 6 نیک سعادت مند لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اوس اور خزرج کے، اس کے بعد مزید کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح نبوت کا 12واں سال تھا اور پہلی بیعت عقبہ ہوئی۔ بیعت عقبہ یہ ہجرت کے لیے بنیاد بنی کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی کہ ہم جو ہے نا مسلمان ہوتے ہیں، جو آپ کی جو ہے نا جو آپ کی جو ہے نا وہ اتباع کریں گے، آپ جو احکامات دیں گے ان کو مانیں گے، آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ پھر 13ویں سال، نبوت کے 13ویں سال دوسری بیعت عقبہ ہوتی ہے، اور ہجرت کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ جانا شروع کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اب تو صحابہ جانے لگے ہیں، آخر انہوں نے ان کی ایک پارلیمنٹ تھی دارالندوہ، دارالندوہ کے اندر وہ مشورے کرتے تھے، وہاں ایک خطرناک منصوبہ بناتے ہیں، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا، آپ کی شہادت کا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ناکام اور نامراد جو ہے نا وہ لوٹا دیتا ہے، اور آپ اللہ کی حفاظت سے جو ہے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو قتل نہیں کر پاتے، اور آپ جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ ہجرت فرماتے ہیں۔ تو یہ سیرت کے کچھ حالات اور کچھ واقعات، ان کا صرف خلاصہ تھا، مکمل سیرت بیان کرنے کا یہاں پہ موقع اور وقت نہیں ہے، بہت تفصیل طلب ہے، پھر کسی الگ موقع کے اوپر۔ بہرحال تو ہمارے جو کورس کے اندر ہمارا جو تیسرا اصول ہے اصل الثالث کہ اپنے نبی کو پہچانو صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے آپ کا جو مکی دور تھا ہجرت سے پہلے، اس کے ابتدائی حالات کچھ باتیں بتانی ضروری تھی تاکہ ہم ان سب کے اوپر ایمان لا سکیں اور مکمل اتباع کر سکیں آپ کی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تیسری جو وائس ہوگی اس کے اندر ہجرت کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی، پھر ہماری آج کی کلاس انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔